ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے، مگر 5 ذمہ داریاں بھول چکی ہیں۔ ماں، یہ لفظ سنتے ہی دل کے اندر ایک ایسا احساس جاگ اٹھتا ہے جہاں محبت بھی ہے، قربانی بھی، دعا بھی، اور وہ بے شمار خاموش لمحے بھی جن کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا۔ ہم نے بچپن سے ایک بات سنی، یاد کی، دہرائی اور اپنے دل میں بٹھا لی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ لیکن کبھی ہم نے رک کر یہ سوچا کہ جس مقام کو جنت سے جوڑا گیا ہے، اس مقام کے ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داریاں کتنی گہری ہوں گی۔ ہم ماں کی قربانیوں کو گنتے ہیں، اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، اس کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ماں کی اپنی سوچ اور اپنی اولاد پر پڑنے والے خاموش اثرات کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، اور شاید یہ سوال بہت سی ماؤں کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دے۔ کیا صرف ماں ہونا کافی ہے، یا ماں ہونے کے ساتھ کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں جنہیں نبھانا ضروری ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی عزت کرو، ماں کو دکھ نہ دو۔ یقیناً یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آج سوال یہ ہے کہ ماں خود اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کہاں کھڑی ہے۔ یہ سوال کسی ماں کی عظمت کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ماں کے مقام کی عظمت کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہے۔ اور آج ہم اسی چھپے ہوئے حصے کی بات کرنے والے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ماں کی 5 ایسی ذمہ داریاں رکھنے والے ہیں جنہیں صرف سننا نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ذمہ داریاں ماں کے مقام، اولاد کی شخصیت اور پورے خاندان کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ باتیں آپ نے پہلے کبھی اس زاویے سے نہ سوچی ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایک بات آپ کو اپنی زندگی کا کوئی پرانا منظر یاد دلا دے، اور ممکن ہے کسی ماں کو پہلی بار احساس ہو کہ محبت صرف اولاد کو اپنے قریب رکھنے کا نام نہیں، کبھی محبت کا مطلب اپنے کچھ رویوں کو بدل دینا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ وہ 5 ذمہ داریاں کون سی ہیں جنہیں ہر ماں کے لیے سمجھنا اور نبھانا اتنا ضروری ہے؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آخری ذمہ داری آپ کو صرف ایک ماں کے بارے میں نہیں، بلکہ ماں اور اولاد کے پورے رشتے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا مقام معمولی نہیں، مگر جس گود کو اتنی عظمت دی گئی ہے، اس گود سے نکلنے والے بیٹے کے رویے بھی تو کسی نہ کسی دن کسی عورت کی زندگی کا سکون یا آزمائش بننے والے ہوتے ہیں۔ ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے، مگر بعض مائیں یہ بھول چکی ہیں کہ بیٹے کی تربیت صرف اسے بڑا آدمی بنانے تک محدود نہیں، اسے ایسا شوہر بنانا بھی ماں کی ذمہ داری ہے جو اپنی بیوی کے لیے خوف نہیں، سکون بنے۔ بیٹے کو اچھے نمبر دلوانا، اچھی نوکری کے قابل بنانا، زیادہ کمانا سکھانا اور دنیا کے سامنے کامیاب دیکھنا یقیناً اہم ہے، لیکن ایک سوال اس سب سے کہیں بڑا ہے۔ جب یہ بیٹا کسی عورت کا شوہر بنے گا تو اس عورت کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہوگا؟ کیا وہ اختلاف کے وقت اپنی آواز پر قابو رکھے گا؟ کیا بیوی کی بات سنتے ہی فوراً اسے غلط ثابت کرنے کی بجائے اس کا احساس سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ کیا ماں اور بیوی کے درمیان کشمکش پیدا ہونے پر جذبات کی بجائے انصاف کا دامن پکڑے گا؟ ماں اگر بیٹے کو ہر وقت یہ سکھاتی رہی کہ تمہیں کوئی نیچا نہ دکھائے، تو اسے یہ بھی سکھانا ہوگا کہ تم اپنی طاقت کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اسے یہ سمجھانا ہوگا کہ بیوی خدمتگار نہیں، شریک زندگی ہے، اس کی تھکن بھی اہم ہے، اس کی رائے بھی قابل احترام ہے، اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا مردانگی کی شکست نہیں، بلکہ کردار کی بلندی بھی ہے۔ کیونکہ ماں کی گود سے نکلنے والا بیٹا صرف اس کے گھر کا چراغ نہیں ہوتا، ایک دن وہ کسی عورت کے گھر کا سکون بھی بن سکتا ہے، یا اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بھی۔ اور اس مقام پر ماں کی تربیت کا اصل نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت اس لیے نہیں کہ اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ اولاد کے دل پر نقش ہو جائے، بلکہ اس عظیم مقام کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی جڑی ہے کہ ماں اپنے الفاظ سے بچوں کے دلوں میں رشتوں کے لیے نفرت نہ اگائے۔ ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے،
مگر بعض مائیں یہ بھول چکی ہیں کہ اولاد کے سامنے ہر رشتہ دار کی عزت کا جنازہ نکال دینا بھی ایک ایسی تربیتی غلطی ہے جس کا نقصان برسوں بعد سامنے آتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ خاندان کو اپنی آنکھوں سے نہیں، اکثر ماں کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ماں اگر بار بار کسی پھوپھی کو خود غرض، دادی کو ظالم، ماموں کو بے وفا اور کسی رشتہ دار کو سازشی کہتی رہے تو بچہ ان لوگوں سے اپنا تجربہ کیے بغیر ہی ان کے بارے میں ایک فیصلہ اپنے ذہن میں دفن کر لیتا ہے۔ پھر وہی بچہ بڑا ہو کر پوچھتا نہیں کہ حقیقت کیا تھی، بلکہ وہی کہانی آگے لے کر چلتا ہے جو اسے بچپن میں سنائی گئی تھی۔ ماں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے اپنے رنج، پرانے زخم اور خاندانی اختلافات اولاد کی میراث نہیں ہے۔ ہر وہ دکھ جو ماں نے برداشت کیا ضروری نہیں کہ بچہ بھی اسے اپنے دل میں اٹھائے۔ رشتوں کی حقیقت بتانا اور بات ہے، مگر اولاد کے دل میں کسی رشتے کی مستقل نفرت بٹھا دینا بالکل دوسری بات ہے۔ ماں کو بچوں کو رشتوں سے جوڑنا ہے، اپنی ادھوری کہانیوں کا بوجھ ان کے ذہن پر نہیں رکھنا، کیونکہ کبھی کبھی ماں کی ایک جملے میں کہی ہوئی شکایت بچے کے دل میں کسی پورے رشتے کی عمر بھر کی سزا بن جاتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور محبت کی انتہا ضرور ہے، مگر محبت اگر سانس کے ساتھ اولاد کی زندگی کا فیصلہ کرنے لگے تو وہ سایہ نہیں رہتی، آہستہ آہستہ ایک ایسی چھت بن جاتی ہے جس کے نیچے بچہ خود کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے، مگر وہ یہ ذمہ داری بھول چکی ہیں کہ اولاد کو اپنی خواہشوں کا پیکر بنانا ماں ہونا نہیں، اسے اپنی شخصیت، اپنی سمجھ اور اپنی درست سمت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دینا بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ کچھ مائیں اولاد کو محبت تو بے حساب دیتی ہیں، مگر اسی محبت کے ساتھ ایک پوری فہرست بھی تھما دیتی ہیں۔ میرا بیٹا ایسا ہوگا، میری بیٹی یہ نہیں کرے گی، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے خاندان میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ پھر بچہ اپنی پسند سے کم اور ماں کی پسند کے مطابق زیادہ جینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے لباس، تعلیم، پیشہ، شادی، دوستوں، حتیٰ کہ زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں بھی یہ خوف گھیرے رہتا ہے کہ امی کو یہ پسند آئے گا یا نہیں۔ یہاں ماں کو رک کر سوچنا ہوگا، کیا میں اولاد کی رہنمائی کر رہی ہوں یا ان کی زندگی اپنے ہاتھ میں لے رہی ہوں؟ غلط راستے سے روکنا ماں کا حق ہے، مگر ہر مختلف راستہ غلط قرار دینا درست نہیں۔ اگر اولاد کا فیصلہ جائز، ذمہ دار اور عقل اور کردار کے دائرے میں ہے تو صرف اس لیے اسے رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری مرضی نہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر جنت کا مقام اس لیے نہیں کہ اولاد ساری عمر ماں کی قربانیوں کے قرض میں دبی رہے۔ ماں کی عظمت تو شاید وہاں اور بڑھ جاتی ہے جہاں محبت حساب مانگنا چھوڑ دیتی ہے۔ ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے، مگر بعض مائیں یہ بھول چکی ہیں کہ اولاد کے لیے کی گئی قربانی کو بار بار احسان جتا کر اس کے دل پر قرض بنا دینا بھی محبت کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ ماں نے واقعی اپنی نیندیں قربان کی، اپنی خواہشیں روکی، اپنی ضروریات مؤخر کی اور اولاد کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال لگا دیے۔ یہ قربانیاں معمولی نہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہی قربانیاں محبت کی زبان سے نکل کر اختیار کی زبان بن جاتی ہیں۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، میں نے تمہیں پالنے کے لیے اپنی زندگی ختم کر دی۔ پھر اولاد اگر اپنی مرضی کا کوئی جائز فیصلہ کرے تو اسے فوراً احساس جرم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ بیٹا اپنی پسند کی شادی کرے تو قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، بیٹی اپنی زندگی کا فیصلہ کرے تو ماضی کی تکلیفیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ ماں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی محبت کی عظیم شکل ہے، مگر اسے اولاد کی گردن میں ایسا قرض نہیں بننا چاہیے جسے وہ ساری عمر اپنے فیصلوں سے چکاتی رہے۔ ماں کا احسان جتانا اولاد کو فرما بردار تو بنا سکتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ اسے اندر سے خوش بھی رکھے، کیونکہ حقیقی ماں وہ نہیں جو اپنی قربانیوں کی گنتی اولاد کو یاد کراتی رہے۔ حقیقی عظمت تو وہاں ہے جہاں ماں کہے، میں نے تمہارے لیے جو کیا محبت سے کیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض بنانے کے لیے نہیں۔ ماں کی محبت کی آخری منزل یہ نہیں کہ اولاد ہر قدم پر ماں کی اجازت ڈھونڈے، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط فرق سیکھے، اپنے فیصلے کی ذمہ داری اٹھائے اور ماں کی محبت کھونے کے خوف کے بغیر درست زندگی گزار سکے۔
ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر جنت کی ٹھنڈی چھاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد اپنی پوری زندگی ماں کی خاموشیوں، اداسیوں اور تنہائیوں کو اٹھانے میں گزار دے۔ محبت وہ ہے جو قریب رکھے مگر سانس لینے کی جگہ بھی دے۔ ماؤں کو اپنے قدموں تلے جنت والی بات تو یاد ہے، مگر بعض مائیں یہ بھول چکی ہیں کہ اولاد کو محبت دینا ان کا حق ہے، لیکن اپنی جذباتی تنہائی کا واحد سہارا بنا دینا اولاد کے دل پر ایسا بوجھ ڈال سکتا ہے جسے وہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر پاتی۔ کبھی ماں کی دنیا آہستہ آہستہ اولاد کے گرد سمٹ جاتی ہے۔ اسے بیٹے کی ہر بات سب سے پہلے معلوم ہونی چاہیے، بیٹی ہر فیصلہ اس سے پوچھ کر کرے، بچے کہیں جائیں تو اسے بے چینی ہو، اور اگر اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے تو اسے محبت کی کمی محسوس ہونے لگے۔ پھر ایک خطرناک جملہ جنم لیتا ہے، اب تمہیں اپنی ماں کے لیے وقت ہی نہیں۔ اولاد شاید مصروف ہو، بے محبت نہیں، مگر ماں اپنی تنہائی کو اولاد کی مصروفیت کا نام دے دیتی ہے۔ پھر بچہ اپنی خوشی پر بھی شرمندہ ہونے لگتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے پر جرم محسوس کرتا ہے، ہر فیصلہ خوف سے کرتا ہے کہ کہیں ماں ناراض یا اداس نہ ہو جائے۔ ماں کا دل اولاد کا گھر ضرور ہو سکتا ہے، مگر اولاد کو اپنی تنہائی کا واحد گھر بنا دینا محبت نہیں، جذباتی انحصار ہے۔ اولاد کو ماں کی ضرورت رہنی چاہیے، مگر ماں کو بھی اپنی زندگی میں ایسے جذباتی سہارے، مصروفیات اور تعلقات رکھنے چاہیے جو اولاد کے کندھوں پر نہ ہوں، کیونکہ ماں کی محبت وہ رشتہ ہے جو اولاد کو اپنے قریب بلاتا ہے، اپنی تنہائی میں قید نہیں کرتا۔